بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بکری ذبح کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اس کا گوشت حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کے ہاں بھیج دو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصے میں آ گئی اور میں نے کہا ختیجہ ختیجہ ہی ہو رہی ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی تھی جتنا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا کثرت سے ذکر فرماتے ہوئے سنتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ ختیجہ کو موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے ذبح فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کو اتنا گوشت بھیجتے جو انہیں کفالت کر جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ یہ ختیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہے جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئے تو ان کو ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے گا اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت ختیجہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حالہ بنت خولہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اجازت طلب کرنا سمجھ کر کچھ لرز برگندہ سے ہو گئے، پھر فرمایا خدایا یہ تو حالہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رشک ہوا، بس میں عرض کہ آپ قریش کی ایک سرخ و رخساروں والی بڑھیا کو اتنا یاد فرماتے رہتے ہیں جنہیں فوت ہوئے بھی ایک زمانہ بیت گیا ہے، اللہ پاک نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا نہیں فرمایا کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ پر اتنا رشک نہیں آتا جتنا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر ان کا ذکر فرماتے رہتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکرے ذبح فرماتے ہیں تو اس کے اعضاء کو علیحدہ علیحدہ کر کے انہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ملنے والی عورتوں کے ہاں بھیج دیتے۔ کبھی دنیا میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عورت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں وہ ایسی ہی یگانہ روزگار تھی اور میری اولاد بھی ان سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں فرمائی یہاں تک کہ حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا کہ میں نے حضرت ختیجہ پر رشک کیا ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کثرت سے ذکر فرمایا کرتے تھے، حالانکہ میں نے ان کو کبھی بھی دیکھا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب مکہ مکرمہ والوں نے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا تو حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابو العاص کی فدیہ میں مال بھیجا جس میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ ہار بھی تھا جو انہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے جہیز میں ملا تھا۔ ابو العاص سے ان کی شادی ہوئی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرد غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہو گئی۔ فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو اسے حضرت زینب کے قیدی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کا مال اسے واپس دے دیا جائے۔ لوگوں نے اسباب میں جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ابو العاص سے عہد و پیمان لیا کہ زینب کو
آنے سے نہیں روکے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو ایک اور انصاری کو بھیجا کہ تم یادج کے مقام پر رہنا یہاں تک کہ زین اب تمہارے پاس پہنچے، بس اسے ساتھ لے کر یہاں آ پہنچنا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرمایا تو مجھے غصہ آ گیا، یہاں تک کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو اس بڑھیا کے عوض حسین و جمیل بیوی عطا فرمائی ہیں۔ بس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ شدید جلال میں آ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا، اے اللہ، اگر آج تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو ٹھنڈا کر دے تو میں کبھی بھی حضرت خدیجہ کا برے لفظوں میں تذکرہ نہیں کروں گی۔ بس جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری یہ حالت دیکھی تو فرمایا، تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ حالانکہ خدا کی قسم وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرے انکار کر رہے تھے، اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور میری اولاد بھی ان کے بدن سے پیدا ہوئی جبکہ تو اس سے محروم ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک اس میں مبتلا رہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک مقام میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام